الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا، وهو کرہ لکم، اور وہ تم پر گراں ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم اس چیز کو برا سمجھو، وهو خیر لکم، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسى، اور ایک چیز شاید ان تحبوا، تم اس کو محبت کرتے ہو، وهو شر لکم، اور اس کے اندر تمہارے حق میں وہ بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قید قتال فیہ کبیر، کہ اس میں جنگ کرنا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام کے اوپر پابندی لگانا، واخراج اہلہ من اکبر عند اللہ، اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا، عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ولا یزالون، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کریں۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور یاد رکھو کہ جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، کوئی اپنا دین چھوڑ دے اور فیموت، اسی حالت میں وہ مر جائے، وہ کافر، اس حالت میں کہ حالت ارتداد کے اندر، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو اعمال ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں بالکل برباد ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گے۔ واولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگ آپ سے شراب اور جوئی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ سورۃ توبہ میں 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا، یعنی حرمت والے مہینے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا یہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں، ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے۔ البتہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری آیت کے اندر چونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے اعلان میں تجرید سے کام لیا۔ پہلے سورۃ نحل میں ایک لطیف اشارہ دیا کہ نشے لانے والی شراب اچھی چیز نہیں، پھر سورہ بقرہ میں وضاحت آئی شراب پینے کے نتیجے میں انسان سے بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو گناہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ کے امکانات وہ زیادہ ہیں بنسبت فائدوں کے۔ پھر سورہ نساء کے اندر حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ بالآخر سورہ مائدہ میں شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاف صاف حکم دے دیا گیا۔